قال رحمه الله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ او عن سامع. وبه قال حدثنا مصدق قال حدثنا بشر قال حدثنا ابن عون عن ابن سيرين عن عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابيه رضي الله عنه قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بعيره فامسك انسان بخطام او قال بزمامه قال اي يوم هذا فسكتنا حتى ظننا انه سيسميه سوى اسمه قال اليس يوم النهر قلنا بلى قال فاي شهر هذا فسكتنا حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه قال اليس بذي الحجه قلنا بلى قال فان دماءكم واموالكم واعراضكم بينكم حرام كحرمه يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا لا يبلغ الشاهد الغائب فان الشاهد عسى ان يبلغ من هو اوعى له منه. مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دوسرا ترجمۃ الباب منعقد کیا اور دوسرا ترجمۃ الباب میں فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ذکر کی. میں نے پہلے بتایا تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عادت ہے کہ ابھی ترجمۃ الباب میں قرآن کی آیت ذکر کر دیتے ہیں، کبھی ترجمۃ الباب میں کوئی حدیث ذکر کر دیتے ہیں، کبھی ترجمۃ الباب میں اپنے الفاظ سے بھی ترجمہ کو قائم کیا کرتے ہیں. یہاں پر ترجمۃ الباب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ذکر کی اور فرمایا کہ رب مبلغ اوعى من سامع. بہت سارے لوگ جو حدیث کو حاصل کرتے ہیں وہ سامع سے، جس کو حدیث بیان کی جاتی ہے وہ بہت زیادہ رب مبلغ اوعى کے معنی بہت زیادہ سمجھدار، بہت زیادہ ذہین ہوتے ہیں سننے والے سے. یعنی بعض مرتبہ جس سے تم حدیث کو حاصل کر رہے ہو اور جس کو تم حدیث کو سنا رہے ہو، جس سے قرآن پڑھ رہے ہو یا قرآن کو کسی کو پڑھا رہے ہو، تو جس سے تم پڑھ رہے ہو اس سے زیادہ شاگرد، پڑھنے والا زیادہ زیادہ سمجھدار، زیادہ عاقل، زیادہ سمجھدار ہوتا ہے. اس وجہ سے کیا ہے، پڑھنے کے سلسلے میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مجھ سے بڑا ہو، مجھ سے استعداد میں بڑا ہو، مجھے درجات میں بڑا ہو تو میں اسی سے پڑھوں، بلکہ نچلے درجے والے، اپنے درجے والے کے ساتھ بھی علم کو حاصل کرنا چاہیے. یعنی علم کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الحدیثی ہو، حضرت مولانا شیخ الاسلام ہو، حضرت شیخ الہند ہو، ایسے ہی آدمی سے میں تو حدیث پڑھوں اور دوسرے سے میں نہیں پڑھتا، یہ نہیں ہونا چاہیے. بلکہ ادنا سے، اعلیٰ سے اور اپنے برابر سے، چھوٹے سے بڑے سے، سب سے علم حاصل کرنا چاہیے. علم حاصل کرنے میں کوئی چھوٹے بڑے کی شرم نہیں کرنی چاہیے. یہ ترجمہ الباب کا مقصد ہے. علم حاصل کرنے کے لیے اپنے سے زیادہ استعداد والا، اپنے سے کم استعداد والا یا اپنے برابر استعداد والا، سب سے علم حاصل کرنا چاہیے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کتاب لکھی ہے اور اس میں ایک بات یہ لکھی ہے کہ چار چیزوں سے حاصل کرنا چاہیے. اس میں یہ بتایا ہے کہ حدیث کو اپنے سے اوپر والے، اپنے سے اچھی استعداد والے سے بھی حدیث حاصل کرنی چاہیے، اپنے برابر کے لوگوں سے بھی حدیث حاصل کرنی چاہیے، اور اپنے سے چھوٹے شاگرد ان سے بھی حدیث حاصل کرنی چاہیے. یہ نہیں، شرم نہیں کرنی چاہیے کہ یہ تو میرے پاس پڑھا ہوا ہے، میں کیوں اس کے پاس پڑھوں. آج کل ہمارے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ اپنے شاگردوں سے پڑھنا بڑا بھاری معلوم ہوتا ہے. حالانکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب تم دیکھو گے تو اس میں تم دیکھو گے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دیکھنے جاؤ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. لیکن بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان لوگوں کی حدیثوں کو بھی استاد کی حیثیت سے ذکر کیا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ اس وجہ سے علم حدیث یا علمی بات، چاہے حدیث کی ہو، قرآن کی ہو، فقہ کی ہو، تفسیر کی ہو، کوئی بھی ہو، اس کو حاصل کرنے کے لیے مجھ سے اچھا ہونا چاہیے، مجھ سے بڑا ہونا چاہیے، مجھ سے اونچے درجے کا ہونا چاہیے، یہ تصور نہیں کرنا چاہیے. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس ترجمۃ الباب میں بیان کرنا چاہتے ہیں. باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم رب مبلغ اوعى من سامع. اور حدیث ذکر کی عن ابی بکرۃ عن ابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم.
حضرت ابی بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرہ اور بات چیت کر رہے تھے، اور اسی بات چیت میں انہوں نے یہ بات فرمائی، یہ حدیث فرمائی جو ابھی تمہارے سامنے ذکر کی جا رہی ہے۔ اور اس حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم قعد علی بعیرہ، کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ کے اوپر سوار ہوئے۔ یہ حدیث آگے بہت تفصیل کے ساتھ کتاب الحج میں بھی آئے گی۔ اصل واقعہ یہ گویا کہ حجۃ الوداع کا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے حج کے دن میں، یوم النحر میں، قربانی کے دن میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بیان فرمائی اور یہ پوچھا کہ اچھا بھائی بتاؤ آج کا دن کون سا دن ہے، آج کا یہ جگہ کون سی جگہ ہے، آج کا موقع کون سا موقع ہے۔ اس قسم سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اس کے جواب دیے۔ ابھی تفصیل میں ترجمہ کروں گا تو بتاؤں گا، یہ تو مختصر دماغ میں پہلے بٹھا لو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیے، اور جواب دینے کے بعد پھر فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے آج کا دن قابل احترام ہے، جس طریقے سے آج کا دن بہت ہی بڑا ہے، بہت ہی عزت والا ہے، بہت ہی احترام والا ہے، اس طریقے سے ہر ایک مسلمان کی عزت اور آبرو بھی بڑی احترام والی چیز ہے، بڑی عزت والی چیز ہے۔ اس کی بھی بے عزتی نہیں کرنی چاہیے، اس کو بھی بے احترامی نہیں کرنی چاہیے، اور اس کو بھی غلط طریقے سے، غلط نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری تفصیلات تمہارے سامنے ذکر کی۔ دیکھو اللہ جل جلالہ و امن والہ کا ماننے والا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب ہے۔ اللہ ولی المؤمنین، اللہ ایمان والوں کا ولی ہے۔ سمجھ میں ہر ایمان والا اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہے۔ اس وجہ سے اس ایمان والے کی عزت کرنا، احترام کرنا، اور اس کو عزت کے ساتھ پیش آنا، اس کی بے عزتی نہیں کرنا، اس کو گالی گلوچ نہیں کرنا، اور اس کو برا بھلا نہیں کہنا، یا اس کو ہلکا اور نیچ نہ سمجھنا، یہ اسلامی تعلیم ہے۔ ہمیں اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ آج کل ہم لوگ نے اس کو بھی چھوڑ رکھا ہے، سمجھ میں۔ تو اس وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ بعض مرتبہ مبلغ جس کو تبلیغ کی جا رہی ہے وہ سامع سے زیادہ عقل مند ہے، ہوشیار ہے، اس وجہ سے ان کو بھی کیا ہے یہ علم حاصل کرنا چاہیے۔ اور استدلال میں حدیث بیان کی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اونٹنی پر تشریف فرما ہوئے، وَأَمْسَكَ إِنسَانٌ بِخِتَامِهِ، ایک آدمی آیا، ایک صحابی آئے، اور صحابی نے آ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی جو نکیل ہے اس نکیل کو، خیتام کو پکڑ لیا۔ اونٹنی کے منہ میں جو رسی لگائی جاتی ہے اس رسی کو اس نے پکڑ لیا۔ رسی کے پکڑنے کی وجہ سے وہ وہاں پر کیا ہے اونٹنی کھڑی ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے ہو گئے۔ وَأَمْسَكَ إِنسَانٌ بِخِتَامِهِ، جس کو ہم اپنی زبان میں لگام سے تعبیر کرتے ہیں، او بِزِمَامِهِ، راوی کو شک ہو گیا کہ یہاں پر زمام کا لفظ استعمال کیا یا ختام کا لفظ استعمال کیا، اس وجہ سے انہوں نے دونوں لفظ کو تمہارے سامنے شک کے ساتھ ذکر کیا کہ ایک انسان نے پکڑ لیا اس کی لگام کو یا اس کی رسی کو۔ اور پھر قال ایو یوم ھذا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، اچھا بتاؤ بھئی آج کون سا دن ہے؟ میں نے ابھی بتایا کہ اس وجہ سے کہ زمانے جاہلیت میں بھی عرفہ کا دن، یوم النحر، یہ حج کے دن ہے، ایام دن ہے، بہت ہی معتبر سمجھا جاتا تھا، بلکہ اسی دن کی وجہ سے پورا مہینہ قابل احترام سمجھا جاتا تھا۔ پورے مہینے میں عام اور دنوں میں مارنا، کاٹنا، لڑنا، جھگڑنا کوئی بات نہیں ہوتی تھی ان کی، لیکن جہاں یہ 4 مہینے آ گئے وہ 4 مہینے میں حتیٰ کہ اگر اس کا باپ کا قاتل بھی مل جائے تو وہ اس کو قتل نہیں کرتے تھے اس دنوں کے احترام کی وجہ سے۔ تو یہ زمانے جاہلیت میں بھی
ان لوگوں کے دلوں میں ان دنوں کا بہت زیادہ احترام تھا. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایو یومن ھذا، بھائی آج کون سا دن ہے؟ فسقطنا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں اور ہم کیا جواب دیں. اس وجہ سے ہم نے چپکی سادھ لی، ساکت ہو گئے، ہم نے کوئی جواب نہیں دیا. اس لیے کہ آج کون سا دن ہے ہم میں سے ہر ایک آدمی جانتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اور جاننے کے بعد ہمیں معلوم ہے، پھر بھی پوچھا تو معلوم ہوتا ہے کہ کچھ خاص بات ہے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کا نام کچھ بدلنا چاہتے ہیں یا اس دن کے متعلق کچھ کہنا چاہتے ہیں. فسقطنا حتی ظننا انہ سیسمیہ سوی اسمہ، ہم نے یہ گمان کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آج کے اس دین کا نام جو ہے، جو ہم جانتے ہیں، اس نام کو بدلنا چاہتے ہیں. اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے یہ سوال کیا، اس لیے ہم چپ ہو گئے. اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا، ارشاد فرمایا قال الیس یوم النحر، ارے بھائی آج کا دن قربانی کا دن نہیں ہے؟ کہا کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کا دن ہے. قلنا بلا، ہم نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی ہی کا یہ دن ہے. قال، ایک سوال تو یہ ہو گیا. اب اس کے بعد پھر دوسرا سوال کیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایو شہرین ھذا، بھئی یہ کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ اب ظاہر بات ہے کہ ہر ایک آدمی جانتا ہے کہ یوم النحر ہے تو ذی الحجہ ہے، بقرہ عید کا مہینہ ہے، ذی الحجہ کا مہینہ ہے. لیکن یہاں پر بھی ہم پھر یہی سمجھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جاننے کے باوجود، ہمارے اس جاننے کے باوجود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں. ہو سکتا ہے اسلام میں احکام بدلے جا رہے ہیں، زمانے جاہلیت کی چیزوں کو ختم کیا جا رہا ہے، اسلامی چیزوں کو نافذ کیا جا رہا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کا نام بدلنا چاہ رہے ہو یا نیا نام دینا چاہ رہے ہو. اس وجہ سے کہا ایو شہرین ھذا، فسقطنا، ہم ساکت ہو گئے، چپ ہو گئے، ہم نے جواب نہیں دیا. حتی ظننا، یہاں تک کہ ہم نے گمان کیا کہ سیسمیہ بغیر اسمہ، کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس نام کے علاوہ اس کا دوسرا مہینے کا نام بدلنا چاہتے ہوں گے، اس وجہ سے یہ کہا رہا ہوگا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال الیس بذی الحجہ، ارے بھائی بولتے نہیں تم، کیا یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے کہ نہیں؟ تو ہم نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ذی الحجہ ہی کا مہینہ ہے. قلنا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہلے دو سوال کیوں کیے، میں نے ابھی تم کو بتایا کہ زمانے جاہلیت میں بھی ان دنوں کی، ان مہینوں کی کافروں کے دلوں میں بہت زیادہ عزت تھی، بہت زیادہ احترام تھا، حتیٰ کہ ان دنوں میں وہ لڑنا جھگڑنا بھی کیا ہے معیوب اور برا سمجھا کرتے تھے. اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے احساس دلایا کہ دیکھو اس مہینے میں، اس دن میں کسی کو مارنا پیٹنا برا بھلا کہنا جیسا تم زمانے جاہلیت میں برا سمجھتے تھے. قال فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالُكُمْ وَأَعْرَاضُكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو جس طریقے سے اس مہینے کی عزت ہے، اس دن کی عزت ہے، اور اس دن کی عزت کی وجہ سے تم کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کرتے ہو، کسی کو قتل نہیں کرتے ہو، اسی طریقے سے دماؤکم و اموالکم، تمہارا خون اور تمہارا مال اور تمہاری اعراض، عزت احترام، بینکم حرام، تمہارے درمیان اتنا ہی احترام والا ہے، اتنا ہی عزت والا ہے. جیسے اس دن میں کسی کو قتل کرنا جائز نہیں، اس طریقے سے کسی کا مال لے لینا، کسی کا مال چھین لینا، کسی کو بے عزتی کرنا، کسی کو برا بھلا کہنا، کسی کا کیا ہے عزت کے خلاف گالی گلوچ وغیرہ کرنا، یہ حرام ناجائز اور منع ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے یہ بتا دیا کہ دیکھو اس دن کیا کتنا احترام ہونا چاہیے. اسی طریقے سے احترام ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے مال کو، ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کی عزت اور احترام کرنا چاہیے، بے عزتی وغیرہ نہیں کرنی چاہیے. کا حرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا، جیسے اس مہینے میں، اس شہر میں، اس وقت میں، مکہ مکرمہ کی جگہ اور ذی الحجہ کا مہینہ اور یوم النحر میں کیا ہے
جس طریقے سے تم دوسری چیزوں کا احترام کرتے ہو، اسی طریقے سے مسلمانوں کی عزت اور احترام کا بھی خیال رکھنا چاہیے. کسی کو بے عزتی نہیں کرنا چاہیے، کسی کو برا بھلا نہیں سمجھنا چاہیے، کسی کی بے عزتی نہیں کرنا چاہیے. اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو اس وقت موجود ہیں، جنہوں نے میری یہ بات سنی، اس کو لازم ہے کہ وہ لوگ جو ابھی یہاں موجود نہیں ہے ان تک اس بات کو پہنچا دیں. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہاں پر تبلیغ کا لفظ کہہ دو یا تعلیم کا لفظ کہہ دو، اس کی افضلیت اور اہمیت کے ساتھ میں بتا رہے ہیں کہ دیکھو، جب تم آج کل عامتاً ایسا ہوتا ہے کہ پڑھنے کو تو شوق میں آدمی پڑھ لیتا ہے، اور پڑھنے کے بعد پھر دنیاوی کاروبار میں، دنیاوی چیزوں میں مصروف ہو جاتا ہے اور یہ پڑھنے پڑھانے کی طرف توجہ نہیں دے رہا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے ذریعے سے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو تم نے پڑھا ہے، اس علم کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے، اس علم کو دوسرے تک پہنچاؤ، دوسرے کو سکھلاؤ. اس وجہ سے کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کو تم سکھلا رہے ہو وہ بہت زیادہ صاحب استعداد ہے، بہت زیادہ صاحب فہم ہے. اس وجہ سے اس کے ذریعے سے بہت سارے مسائل کا، بہت ساری چیزوں کا وہ اخراج کرے گا اور بہت سارا فائدہ حاصل کرے گا. یہاں پر بھی ایک واقعہ یاد آ گیا جو آپ کو اس کی وضاحت کے لیے انشاءاللہ فائدہ دے گا. ہے تو بات کی چیز، باہر کی چیز. بخاری میں ایسی چیزیں بیان کرنا میں اس لیے پسند نہیں کرتا کہ جو بخاری ہے بڑی کتابیں رہ جاتی ہے، لیکن پھر دل میں خیال آتا ہے کہ بھائی بتا دو، ہو سکتا ہے کسی کو بھی فائدہ ہو جائے. اس لیے کبھی کبھی واقعات بھی حضرت شیخ بھی بیان کیا کرتے تھے، ہم بھی حضرت شیخ فرمایا کرتے تھے، میرے والد صاحب بھی بیان کیا کرتے تھے. خیر، تو ایک اوپر سے سلسلہ چلا آ رہا ہے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ استاد ہے حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے. حضرت امام احمد ابن حنبل شاگرد ہیں اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ استاد ہیں. ایک مرتبہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مکان پر مہمان تشریف لے گئے. حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک بیٹی تھی. حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے بیٹی سے کہا کہ میرے استاد ہیں، اتنے بڑے ہیں، حدیث میں، فقہ میں، علم میں اتنا درجہ ہے، امام ہے، یہ ہے، وہ ہے، اور وہ ہمارے یہاں آ رہے ہیں. ظاہر بات ہے کہ ہمارا استاد جب ہمارے گھر آئے تو ہمیں کتنی مسرت ہوتی ہے. اس گرے پڑے دنوں میں بھی یہ فائدہ ہے تو اس زمانے کا کیا حال ہوگا، سوچ لو. بہرحال امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بہت اہتمام کیا. میرے استاد آ رہے ہیں، یہ آ رہے ہیں، بڑی خوشی کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ. اور یہ ہم نے بھی دیکھا بھائی اپنے آنکھوں سے. حضرت مولانا یوسف صاحب حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب پاکستان تشریف لے گئے اور پاکستان سے تبلیغ میں گئے تھے رائے کے اجتماع میں، اور وہاں سے آنے والے تھے، جمعہ کا دن تھا. حضرت شیخ نور اللہ مرکزہ کو اتنی خوشی تھی، اتنی خوشی تھی، اتنی خوشی تھی کہ کچھ نہ پوچھو. بہت اہتمام تھا. بھائی یوسف آ رہا ہے، یوسف آ رہا ہے. جو راستے میں ملا، بھائی تمہاری دعوت ہے، فلاں دن یوسف آ رہا ہے، آ جانا، تمہارے دن دعوت ہے. بس اس طریقے سے میں نے خود دیکھا. اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اسی وقت، پھر اسی دن جمعہ کے دن، جمعہ کی نماز کے وقت تار آ گیا کہ حضرت جی کا انتقال ہو گیا. سمجھ میں آ گیا. خیر، بہرحال حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بہت زیادہ خوشی آ رہی تھی. امام احمد ابن حنبل کو، گھر والوں کو بھی بتا رکھا تھا، بڑا اہتمام بھی کیا جا رہا تھا. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے. حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے یہاں رات گزاری. ان کی بیٹی نے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے کمرے میں مصلی رکھ دیا اور ایک لوٹا پانی کا رکھ دیا، اس وجہ سے کہ رات کو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تہجد میں اٹھیں گے تو اس وقت ان کو وضو کرنے کی ضرورت پیش آئے گی. اور اسی طریقے سے
तहज्जुद वगैरह पढ़ेंगे तो मुसल्ला भी रख दिया। सुबह हो गई, हमारे यहाँ के हिसाब से तो चाय नाश्ते का वक्त हो गया होगा, वहाँ उस ज़माने में चाय नाश्ता नहीं था। बहरहाल सुबह का वक्त हो गया तो हज़रत इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह की बेटी हज़रत इमाम साहब के कमरे में गई, साफ़ सफाई वगैरह जो भी करना उसके लिए। तो देखा कि जैसा तह करके मुसल्ला रखा हुआ था उसी तरीके से मुसल्ला रखा हुआ है, और जिस तरीके से लोटे का पानी भरा हुआ था उसी तरीके से लोटे का पानी भरा हुआ है। इस वजह से उसने ये समझा कि न तो इन्होंने तहज्जुद पढ़ी, न वज़ू किया, न कुछ, और अम्मतन ऐसा होता ही है, समझ में आया। तो इन्होंने, बेटी ने अपने अब्बा जान से कहा कि आप कह रहे हैं मेरे उस्ताद आ रहे हैं, बड़े हैं, यूँ हैं, यूँ हैं, यूँ हैं, यूँ हैं, यूँ हैं, समझ में, आप बता समझ लेते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, समझ में। आप इतने मुत्तकी परहेज़गार हैं, तहज्जुद आपकी कभी नहीं छूटती, वज़ू होता है, तहज्जुद पढ़ते हैं, आपका उस्ताद तो आपसे बड़ा होना चाहिए, उस्ताद साहब ने तो कुछ किया ही नहीं, न तो तहज्जुद पढ़ी ना उसका, कैसे मालूम हुआ? अरे जैसे मैंने मुसल्ला घड़ी करके रखा था वैसा घड़ी किया हुआ मुसल्ला रखा हुआ है, जैसे लोटा रखा था वैसा लोटा रखा हुआ है। इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह से बेटी ने शिकायत की, अमदन होता ही है ऐसा। इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह ने सुन लिया, और सुनने के बाद फिर कामकाज होता रहा। हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के पास बैठे हुए थे, तो उसमें कहा हज़रत इमाम अहमद इब्न हम्बल ने कि बेटी ऐसा कह रही थी। समझ में आ गया, उन लोगों के दिल साफ थे, इस वजह से उनको कोई रंज तकलीफ़ नहीं होती थी। हमारा तो रंज हो जाएगा, पता नहीं कैसी नाराज़गी हो जाएगी। खैर बहरहाल, तो हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि बिल्कुल सही है, मैंने तहज्जुद भी नहीं पढ़ी और वज़ू भी नहीं किया। रात को जब मैं तुम्हारे पास से गया तो आपसे, यानी इमाम अहमद इब्न हम्बल से, शागिर्द से, मैंने तुमसे एक हदीस सुनी, और उस हदीस पर गौर करते 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 इस हदीस को गौर करते हुए सोचते हुए सुबह की नमाज का वक्त हो गया, और मैंने उस हदीस से इतने हज़ार मसाइल को इस्तिंबात किए, इसलिए तहज्जुद पढ़ने का मौका नहीं मिला। समझ में आया नहीं? ये नहीं कि वो हमारी तरह सो गए होंगे। बहरहाल हज़रत इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह ने कहा, मुझे यहाँ पर आपको ये बताना है कि देखो इमाम शाफी उस्ताद हैं, इमाम अहमद शागिर्द हैं, लेकिन शागिर्द से उन्होंने पढ़ा और उस एक हदीस से कई सौ मसले, कई हज़ार मसले उन्होंने इस्तिंबात किए। ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह बताना चाहते हैं। इस वजह से इस तर्जुमतुल बाब का मकसद ये है कि अपने से बड़े से, अपने से छोटे से भी पढ़ना चाहिए। हमारे हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरी राय ये भी है कि इसमें ये भी बताना है कि भाई पढ़ने के बाद पढ़ाने का सिलसिला, समझाने का सिलसिला, तबलीग का सिलसिला बाकी रखना चाहिए। ये नहीं कि पढ़ लिया मैंने, अब मुझे क्या ज़रूरत है, मैं तो दूसरी तिजारत में लग जाता हूँ और फिर पढ़ना पढ़ाना छोड़ दे, ये मुनासिब नहीं है। फ़इन्न शाहिद आसा अन युबल्लगा मन हुआ अव्वा लहू मिन्हु, हो सकता है कि जिसको तुम पढ़ा रहे हो वो तुमसे ज़्यादा समझदार हो, तुम जितना समझे हो, तुम जितने मसाइल समझो उससे ज़्यादा मसाइल लोगों को समझाया फ़ायदा करें। इस वजह से इस सिलसिले को बाकी रखना चाहिए। ये मतलब है इस हदीस का जो इस तर्जुमतुल बाब में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ज़िक्र किया है। जी।